بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے قضاء و قدر پہ ایمان. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا جو تقدیر پر ایمان ہے اس میں مزید ہمیں پختگی عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس یقین اور ایمان کے ثمرات عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمانیات کے معاملہ میں شکوک و شبہات سے محفوظ فرمایا ہے. اور آج کا دور جس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اس میں دولت ایمان کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یقیناً اس دولت ایمان کی حفاظت قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کی جا سکتی ہے. قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات تقدیر کے بارے میں ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر مسئلہ تقدیر کی
وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا، الا مگر وہ پہنچے گا کتب اللہ لنا جو ہمارے لیے رب نے لکھا ہوا، جو خالق کائنات جل جلالہ نے لکھا ہے ازل سے، مخلوق کی تخلیق سے پہلے، وہی ہم تک پہنچنے والا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور اس پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پر تقدیر کے مسئلہ میں چند باتیں نہایت اہم ہیں۔ ایمان بالقدر جو ہے اس کے اندر 4 شعبہ جات ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا تقدیر پر ایمان ہے تو ہم تقدیر پر ایمان کے ضمن میں 4 شعبہ جات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال تمام اشیاء کو ان اشیاء کے وجود سے پہلے جاننے والا ہے، ابھی یہ اشیاء مارز وجود میں نہیں آئی تھیں، رب ذوالجلال ان کو ان کے وجود سے پہلے جاننے والا، چونکہ اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ جو چیزیں کائنات میں پیدا ہو چکی ہیں انہیں بھی رب ذوالجلال ان کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا، اور جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گی ان سب کو بھی رب ذوالجلال ان کی تخلیق سے پہلے جاننے والا ہے۔ ایمان بالقدر کے لحاظ سے ہم دوسرے نمبر پر جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف مخلوقات کے مختلف احوال، مختلف واقعات اور کائنات کے جو مختلف امور ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لوح محفوظ اللہ کے جمیع علم کا احاطہ کرنے والی نہیں، اللہ کا علم لوح محفوظ میں بند نہیں، اللہ کا علم لوح محفوظ سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ لوح مخلوق ہے اور ایک بالآخر اس کا ایک کنارہ ہے، اس کی ایک حد ہے، جبکہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس بنیاد پر لوح محفوظ رب ذوالجلال کے علم کو محیط نہیں ہے، اللہ کا علم لوح محفوظ سے کہیں زیادہ ہے۔ ایمان بالقدر کے لحاظ سے ہم تیسرے نمبر پر اس شعبہ پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی بندے کی مشیت نہیں ہو سکتی، اور خالق کائنات جل جلالہ کی شان یہ ہے ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اس چیز میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مشیت اور رضا ان دونوں میں فرق ہے، چونکہ ہم اردو میں پنجابی میں جب بولتے ہیں تو ہم دونوں کا ترجمہ ایک کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی علیحدہ لفظ نہیں،
کہ جس میں ہم مشیت اور رضا کو ترجمے میں جدا جدا کر سکیں، مگر مشیت اور رضا کے اندر جس پس منظر میں ان کو عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے قرآن و سنت میں، تو زمین و آسمان کا فرق۔ مشیت شاء یشاء اردو میں ہم کہیں گے اس کا معنی ہے چاہنا، اور رضا کا لفظ بھی تم چاہت کے بارے میں استعمال کرتے ہو کہ فلاں بندے کی اس بات پر رضا ہے، فلاں کی مرضی یہ ہے، فلاں چاہتا یہ ہے۔ تو اب مشیت اور رضا معنی میں مل گئے جا کے کہ مشیت کا معنی بھی چاہنا ہے، رضا کا معنی بھی چاہنا ہے، لیکن عربی زبان میں ان دونوں کے لحاظ سے بالخصوص مسئلہ تقدیر میں بہت زیادہ فرق۔ کائنات میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا، اس کی مشیت نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر کام سے مراد کیا ہے؟ خواہ وہ اچھا کام ہے خواہ وہ برا کام، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا، مگر اللہ کی رضا صرف اچھے کے بارے میں ہے، برے کے بارے میں اللہ کی رضا نہیں۔ اچھا ہو، خیر ہو یا شر ہو، اس میں رب کی مشیت ہے، مگر رضا صرف خیر کے بارے میں ہے، شر کے بارے میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ شر میں مشیت اور رضا کا فرق واضح ہے کہ برا کام کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن وہ بھی مشیت خداوندی سے ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، اس کی مشیت ہوگی تو پھر تم کام کرو گے۔ اب وَمَا تَشَاءُونَ کے اندر نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، تو اب مشیت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو رب کی مشیت سے حرکت کرتا، پتا بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور بہت بڑا کام کس طرح مشیت کے بغیر ہو جائے، کوئی کسی کو معاذ اللہ قتل کرتا ہے، کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے، تو اب یہ اللہ کی مشیت ہی نہ ہو اور کائنات خود بخود چلتی پھرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشیت اللہ کی ہر کام میں ہے، مگر رضا اللہ کی ہر کام میں نہیں۔ انسان کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیت ہی تب ہے جب رب کی مشیت ہے، اگر اللہ نے نہ چاہا ہوتا تو تم کیسے کر سکتے؟ تو اب یہاں چاہت جو ہے وہ مشیت کے معنی میں ہے، یہاں چاہت پسند کے معنی میں نہیں، یہاں چاہت رضا کے معنی میں نہیں۔ اور دوسرے مقام پر جو رضا کا تعلق ہے تو خالق کائنات ہرگز راضی نہیں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے، اللہ ہرگز راضی نہیں کہ کوئی بندہ زنا کرے، اللہ ہرگز راضی نہیں کہ کوئی بندہ چوری کرے۔ اب رضا کا علیحدہ باب ہے، مشیت وہ خیر و شر دونوں کو شامل ہے، مگر رضا صرف خیر کے بارے میں ہے، شر کے بارے میں نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اس تقدیر کے مسئلے میں جو لفظ مشیت اور لفظ رضا کا فرق ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اردو پنجابی میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے چاہت سے، پسند سے ترجمہ کر دیں گے، لیکن اوپر جا کر اتنا فرق ہے کہ مشیت وہ چاہت ہے کہ جس کا تعلق اس انداز سے ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب جو بندہ بدی کر رہا ہے اس کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی دوسری کی دی ہوئی نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں اس کو طاقت دینے والا، اس کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی سے وہ اس طاقت کو استعمال کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو یہ مرضی اس کی یہ ہے کہ لوگ برائی نہ کریں، مرضی اس کی یہ ہے کہ لوگ اچھائی کریں، اور باقی کائنات میں جو طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں تو پھر کس کی طرف سے توفیق آ سکتی ہے؟ اسی کی توفیق سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس بنیاد پر آگے طاقت اس کی دی ہوئی ہے، طاقت کا پیدا کرنے والا وہ ہے،
اور اس طاقت کو استعمال اپنی مرضی سے بندہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ تقسیم کرتے ہیں کہ کسب بندے کا ہے تو بندے کی طرف منسوب ہوگا، کسب اس کا ہے، طاقت جو پیدا کی کسی کام کو کرنے کی وہ رب ذوالجلال نے کی اور اس کو اختیار دے دیا، یہ اپنی مرضی سے اس طاقت کو اچھے کام میں استعمال کرے یا برے کام میں استعمال کرے۔ اگر اچھے میں کرے گا تو چونکہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے یہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے، اور اگر برے کام کے اندر وہی طاقت جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر یہ مستحق ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے۔ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اس برائی کو، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے اس کا کسب کیا ہے، بندے نے اپنے اختیار سے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کیا ہے۔ لہذا خالق افعال کا بندہ ہے، کوئی خالق افعال کا رب ذوالجلال ہے، کوئی بندہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، کاسب بندہ ہے۔ اس واسطے خالق کائنات فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ جو کچھ بھی عمل ہے انسان کا وہ پیدا رب ذوالجلال نے کیا، کوئی انسان اپنے فعل کا خالق نہیں ہے۔ ہاں انسان کاسب ہے، یہ کسب کرتا ہے، رب کی دی ہوئی طاقت کو اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہے، جس کو کسب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایمان جو تقدیر پر ہے اس کے لحاظ سے ہمارا اس چیز پر بھی ایمان ہے کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اس کائنات کا خالق ہے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جب چیز کو پیدا کرتا ہے اس وقت اس کو علم آتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اور اس علم کی روشنی میں اس نے کائنات کی تخلیق کی ہے اور کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تقدیر کے لحاظ سے ایک قسم تقدیر کی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ازل میں جو کچھ کائنات میں ہونا تھا اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور اس کی دوسری نوع یہ ہے کہ جس میں پھر ایک تقدیر عمری ہے، ایک تقدیر حولی ہے اور ایک تقدیر یومی ہے۔ تقدیر عمری کیا ہے کہ انسان کی پوری عمر کی تقدیر، اور تقدیر حولی ہے انسان کے ایک سال کی تقدیر، اور تقدیر یومی ہے انسان کے ایک دن کی تقدیر۔ یہ آگے اس کے جدا جدا شعبے ہیں، تقدیر عمری، تقدیر حولی اور تقدیر یومی، لیکن اس کا مطلقاً جو انسان کی معاملات ہیں تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے ان کو ازل سے لوح محفوظ کے اندر ثبت فرما دیا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر مستقبل اس کے سامنے تھا، اور اس نے مستقبل کو وہ دیکھ رہا تھا کہ انسان کو میں قوت دوں گا، اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے وہ کیا کام کرنے والا ہے۔ اس کی روشنی میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو رزلٹ تھا اس رزلٹ کو ازل سے لکھ دیا، کہ کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، انسان نے اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا تھا اور جو رزلٹ نکلنا تھا رب ذوالجلال دیکھ رہا تھا، اور اس رزلٹ کو خالق کائنات جل جلالہ نے ازل ہی سے لوح محفوظ کے اندر ثابت فرما دیا ہے۔ اس بنیاد پر ایمان بالقدر کے لحاظ سے مشکاۃ شریف کی شرح طیبی کے اندر یہ لکھتے ہیں فالایمان والکفر والطاعۃ والمعصیۃ کلھا بقضاء اللہ وقدرہ وارادتہ ومشیئتہ۔ یہ چیز بڑی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں ایمان اور کفر، طاعت اور گناہ، ایمان، کفر، طاعت اور گناہ، ان میں سے ہر چیز یہ کس طرح ہے؟ فرمایا اللہ کی قضاء سے ہے اور اللہ کی قدرت سے ہے اور اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ ایمان بھی اس کی مشیت سے ہے، کفر بھی اس کی مشیت سے ہے، طاعت بھی اس کی مشیت سے ہے اور معصیت بھی اس کی مشیت سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا غیر انہ یرضی الایمان والطاعۃ ووعد علیہم الثواب، اللہ ایمان کو اور طاعت کو پسند کرتا ہے، رضا اس پر ہے، اور اس پر خالق کائنات نے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ولا یرضی الکفر والمعصیۃ، اور کفر اور معصیت کو
پر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو مشیت میں ساری چیزوں کو شامل کیا کہ مشیت اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قضا، اللہ کی قدرت، یعنی تقدیر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہے، خواہ وہ ایمان ہے، خواہ وہ کفر ہے، خواہ وہ نیکی ہے، خواہ وہ بدی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی جو رضا ہے وہ رضا ایمان کے بارے میں ہے، رضا کفر کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ رضا رب ذوالجلال کی طاعت کے بارے میں ہے اور ہرگز معصیت کے بارے میں رضا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مشیت کا اور رضا کا جو فرق ہے اللہ کی تقدیر کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے، مگر اللہ کی رضا ہر کام کے بارے میں نہیں ہے۔ رضا رب ذوالجلال کی صرف نیکی کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں ہے، اور ایمان کے جو شعبات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اللہ کی رضا کفر کے بارے میں نہیں، اللہ کی رضا کسی گناہ کے بارے میں نہیں، خالق کائنات کی رضا صرف نیکی کے کاموں کے بارے میں ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ نہایت پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، امیر المومنین آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے تو آپ نے اس شخص کو یہ سوال دیا، یہ جواب دیتے ہوئے فرمایا طریق مظلم لا تسلک ہو، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں اندھیرا ہے تو تم اس راستے پہ چلنا اختیار نہ کرو۔ یعنی ایمان تو تقدیر پر ہے، مگر اس کی گہرائی میں جانے کے لیے جو تم آگے سوال کرتے ہو اور مجھ سے سمجھنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ایسا ہے جو مظلم ہے، جس کے اندر اندھیرا ہے، تو عافیت اس میں ہے کہ تم اس راستے میں آگے نہ چلو۔ اس شخص نے پھر کہا نہیں امیر المومنین آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بحر عمیق لا تلج ہو، یہ سمندر ہے جو بڑا گہرا ہے اور اس گہرے سمندر میں تم داخل نہ ہو۔ سمندر ہے جو بڑی گہرائی رکھتا ہے تو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم اس گہرے سمندر کے اندر داخل نہ ہو۔ اس شخص نے پھر کہا اخبرنی یا امیر المومنین عن القدر، امیر المومنین آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال میں جب اس نے تیسری مرتبہ یہ کہا فرمایا سر اللہ قد خفی علیک، یہ رب کا راز ہے جو تجھ پہ مخفی ہے، تو تم اس کی تفتیش مت کرو، تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس بنیاد پر یعنی اس مسئلے میں زیادہ آگے الجھنا اور زیادہ اس میں بحث کرنا اور اس کی جو مباحث ہے ان کو زیادہ گہرائی میں جانے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن چونکہ اس پر ہمارا ایمان ہے تو ایمان کے لحاظ سے جو شعبات ہیں ان کی وضاحت ہم قرآن و سنت سے کرنا چاہتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، متعدد آیات ہیں، ان میں اس چیز کو واضح کیا گیا۔ اور ایمان از حد ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان کھو بیٹھتا ہے اس کو باقی چیزوں پر جو ایمان ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تقدیر پر ایمان جب اس کا برقرار نہیں رہے گا تو ومعاذ اللہ وہ باقی چیزوں پر بھی اس کا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ آج چونکہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی مشینیں ہمارے خلاف مغرب نے لگا رکھی ہے اور یہود و ہنود کی طرف سے مسلسل اس سلسلے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی سلسلہ میں تعلیمات کیا ہے تاکہ انسان ڈٹا رہے، جم کے رہے اور ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر کھوکھلا پن آ گیا تو معاذ اللہ اس کی عمر بھر کی جو کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں ایمان بالقدر کی جو اہمیت ہے اس کو مسلم شریف کی اس حدیث شریف سے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قدریہ فرقہ پیدا ہوا جو بصرہ سے جن کا آغاز ہوا تھا، ان لوگوں نے یہ مذہب گھڑا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور معاذ اللہ معبد جوہنی اس بندے کا نام تھا جس نے اس فرقہ کی بنیاد رکھی، جو تقدیر کے معاملے پر الجھ رہا تھا اور تقدیر کا انکار کر رہا تھا۔ اس نے معبد جوہنی نے تقدیر کے مسئلے پر انکار کیا اور باقی ہر چیز کو مانتا تھا،
قرآن و سنت کے باقی احکام کو اور ان آیات کی تعویل کرتا تھا، ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کا فیصلہ کروایا جائے۔ ابھی دور صحابہ موجود تھا۔ یحییٰ بن یامر کہتے ہیں میں اور میرے ساتھ حمید بن عبد الرحمن تھے، ہم دونوں عمرے پر گئے ہوئے تھے، یا ایک روایت میں حج پر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ہم مکہ شریف میں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، باقی سب کچھ مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی ایمان کے جو شعبہ جات، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سب پر ایمان ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی، جو کہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان سے ہم جا کر ملے تو وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف یحییٰ بن یامر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، دوسری طرف دوسرے دوست، تو ہم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے پاس بصرہ میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم و حکمت کی باتیں بھی کرتے ہیں، قرآن مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ، ایک ان میں خرابی ہے، وہ تقدیر نہیں مانتے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ جب کام ہوتا ہے پھر ہی اللہ کو بھی پتا چلتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں رب نے پہلے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ جب یہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورت مسئلہ پیش کی کہ تم صحابی ہو، بتاؤ ہم ان کو کیا سمجھیں یا ان کا مقابلہ کیسے کریں، ان کو کیا کہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، جب تم واپس جاؤ اور تم ان میں سے کسی سے ملو جو یہ قدریہ فرقے والے ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے، ان کو جا کے بتا دو کہ میں ان سے بری ہوں، یعنی میرا نام کسی موقع پہ وہ استعمال نہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے سے اپنی برات کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، میں بھی کلمہ گو ہوں، میں کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا۔ فرمایا ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں رہا، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے، اور ان کو یہ کہہ دو کہ میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، فرمایا جو بات میں قسمیہ طور پر کہہ سکتا ہوں، مسجد حرام میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا، جو صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے۔ حلف اٹھا کر انہوں نے یہ کہا لو ان لأحدہم مثل احد ذهبا فانفقہ ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر، فرمایا اگر یہ منکر تقدیر لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا، اور چاہے کہ میری اس غلطی کا کفارہ آ جائے، یہ جو تقدیر پر میں ایمان نہیں لا رہا، اس کی جگہ احد پہاڑ جتنا سونا رب قبول کر لے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما قبل اللہ منہ، اللہ وہ سونا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی حالانکہ کس کے بس میں ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا پیش کر سکے، اور اگر کوئی اتنا سونا پیش کرے کہ تقدیر پر ایمان کی جو میری غلطی تھی اس کی جگہ اے اللہ یہ سونا قبول کر لے اور مجھے بخش دے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال وہ سونا قبول نہیں کرے گا۔ اب اتنا سونا دے کر بھی بطور فرض اگر کسی کے پاس ہو تو انسان تقدیر والا کفارہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر آج ہمیں اس زندگی میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتنا مالدار بنایا ہے، اور ایمان دے کر ہمیں کتنی دولت اس نے عطا فرمائی ہے کہ ایک سادہ سا کمزور سا مسلمان، یعنی کمزور مالی طور پر ایمان اس کا صحیح ہے، وہ کٹیا میں بیٹھا ہے،
وہ امریکہ جیسی ہزاروں حکومتوں سے زیادہ مالدار ہے، اس واسطے کہ جس بندے کے ایمان کی ایک شعبے کی قیمت احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے، اس کے پورے ایمان کی کتنی قیمت ہوگی، اور اس کا پورا ایمان، اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا، پھر اس پر حساس اور محتاط طریقے سے قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ذہن میں شک نہ آنے پائے، اس واسطے کہ اگر شک آ گیا تو اتنا سونا بھی کسی کے پاس ہوگا تو پھر بھی وہ بچ نہیں سکے گا کہ اس کی جگہ کفارے کے طور پر اس سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ رب ذوالجلال کا خصوصی طور پر فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں 15ویں صدی میں بھی صفہ پر جو ایمان تقسیم کیا گیا تھا، اس ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے، اس کی حلاوت عطا فرمائی ہے۔ اب ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے جو شعبہ جات ہیں جن کی وہاں تبلیغ کی گئی تھی، ہمارا ان میں سے کوئی شعبہ فوت نہیں ہوا، کوئی قضا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کا ایمان سورج جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن جس شعبے پر ان کا ایمان تھا، رب ذوالجلال نے وہ سارے شعبہ جات ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس لحاظ سے تقدیر پر ایمان کے لحاظ سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان پر آخری سانس تک ذہن پکا رہے اور انسان تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ اس بنیاد پر پھر اس کو ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہوگی، اور آخرت کے اندر اس ایمان کی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ اس کو جنت فردوس کی چاندنی بھی عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ وہ پہلے جو قول تھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف عام، کہ رب ذوالجلال نے جو تقدیر لکھی ساری کائنات کی تو کس وقت لکھی؟ یہ بھی ساری غیب کی خبریں ہیں، اور وہی بتا سکتے ہیں جو ما کانا کو بھی جانتے ہیں، ما یکون کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق، ساری مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں کہ 15ویں صدی میں کسی چٹان میں جو کیڑا پیدا ہوگا اس کی روزی کتنی ہے، رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تقادیر المخلوق خلائق یہ اللہ نے لکھی قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، ب50 الف سنہ، 50,000 سال پہلے۔ نہ زمین تھی نہ اس کے مکین تھے، 50,000 سال پہلے رب ذوالجلال نے ساری تقدیریں لکھی۔ ابھی یہ دنیا، سماوات اور ارض پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پہلے ایک موقع پر میں نے وہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ رب ذوالجلال نے ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، کہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے طٰ اور یاسین کی خود تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے وہ قرآن سنا اور کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، مبارک ہو اے اللہ اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ تو وہاں زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں جو سیاستہ میں ہے تقدیر لکھنے کا ذکر جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کی بات، 50 الف سنہ، 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے رب ذوالجلال نے جو کچھ ہونا تھا رب ذوالجلال نے وہ سب کچھ لکھ دیا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہے اور پانی کی تخلیق زمینوں سے پہلے ہے۔ اب یہ رب کی قدرت ہے، زمین نہیں تھی تو پانی کس چیز پہ تھا؟ اور اسی پر انسان کی عقل گم ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو کائنات میں عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا مخلوقات کی تقدیر کو، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پتہ چلا عرش بھی تھا، پانی بھی تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے،
اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت یہ تقادیر لکھی. زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے عرش بھی تھا, 50,000 سال پہلے پانی بھی تھا, اور پانی پر عرش موجود تھا, اور خالق کائنات جل جلالہ نے تقادیر کو لکھا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو واضح فرمایا ہے. باقی جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک ہر بندے کی تقدیر ہے, جس کو جدا جدا کر کے اس کو تقدیر عمری, تقدیر حولی اور تقدیر یومی کے ساتھ پھر تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہر بندے کی تقدیر اللہ ازل سے جانتا ہے, لیکن ہر بندے کی تقدیر پھر فرشتوں کو بتائی جاتی ہے, اور جس طرح کے ان کے شعبات ہیں اس کے لحاظ سے پھر ان کو اس کا ذیلی طور پر علم آتا ہے. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اور ابھی اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں, بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے, اس وقت رب ذوالجلال فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی تقدیر لے کے آتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ, کہ جب تم میں سے کسی کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں 40 دنوں تک نطفہ کی حالت میں ہوتا ہے, اور جب یہ 40 دن گزر جاتے ہیں ثم یکون علقہ مثل ذالک, پھر 40 دن مزید گزرتے ہیں تو علقہ ہوتا ہے, اور پھر فرمایا ثم یکون مدغہ مثل ذالک, پھر مزید 40 دن گزرتے ہیں تو مدغہ بن جاتا ہے. پہلے نطفہ ہے, پھر علقہ ہے, اور پھر مدغہ ہے. اب جس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے تو 3/40 اس کے مٹیریل پر گزر چکے ہوتے ہیں. پہلا 40 کا دور نطفہ کا, پھر 40 کا دور علقہ کا, اور پھر 40 کا دور مدغہ کا. یہ جو وہ بوٹی کی شکل میں وہ ہوتا ہے. ہم نے کنز الایمان سیمینار میں اس کے ترجمے کی وضاحت پر حوالہ جات پیش کیے, اور یہ بتایا کہ انسان جونک سے نہیں بنا کسی جونک کے کہنے پر, بلکہ انسان جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ پہلے وہ نطفہ ہے, پھر علقہ ہے, اور پھر مدغہ ہے. اور مدغہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خون ہے جمع ہوا, اور دم غلیظ جامد کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر فرمایا ثم یبعث اللہ الیہ ملکا, پھر رب ذوالجلال اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے باربع کلمات, 4 کلمے دے کر. یعنی بچہ شکم مادر میں ہے, خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بچی ہے, جب 120 دن اس پر گزر جاتے ہیں, وہ نطفہ علقہ سے ہوتا ہوا مدغہ تک جب پہنچ جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے. اور اس وقت فَيَكْتُبُ, فرشتہ لکھتا ہے. فرشتہ کیا کیا لکھتا ہے؟ عَمَلَهُ, کہ یہ عمل کیا کرے گا, وَأَجَلَهُ, فوت کب ہوگا, وَرِزْقَهُ, اس کی روزی کتنی ہوگی, وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, یہ شقی ہوگا, بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. اب فرشتہ لکھتا ہے کب؟ بچہ جب شکم مادر میں ہے اور 120 دن اس کے مٹیریل پر گزر چکے ہیں, وہ نطفہ سے علقہ, علقہ سے مدغہ بن چکا ہے, تو رب اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ آسمان سے اللہ اس کی طرف بھیجتا ہے, اور فرشتہ آ کے لکھتا ہے. اب یہ جو کچھ اب فرشتہ لکھنے لگا ہے, اللہ کو تو ازل سے پتا ہے. وہ تقدیر کا جو پہلا نو کا مفہوم ہم نے پہلی نو کا بیان کیا, اب اس فرشتے کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے 5 دن زندہ رہنا ہے یا 5 سال رہنا ہے یا 1 صدی زندہ رہنا ہے. چونکہ رب نے اس کو جب بتایا ہے کہ تم لکھو تو اس کو پتا چل گیا ہے, اور ساتھ اس کی روزی کتنی ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. یہ ساری چیزیں ازل سے لکھی ہوئی تھیں, اور رب ذوالجلال نے ساری چیزیں اس فرشتے کو کہیں, اور فرشتے نے ان چیزوں کو لکھ دیا. اس کے بعد سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد بدی شروع کرتا ہے، بالغ ہوتے ہی فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، اور کبھی ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے اور جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے کہ اختتام میں کیا کرتا، جب روح نکلتی ہے تو اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں تک ارشاد فرمایا کوئی اپنی پرہیزگاری پر فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں اور جنت میں ایک برس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ جنت تک پہنچ گیا ہے اور ایک برس کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، اور وہاں لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، تو وہاں سے دل اس کا پلٹتا ہے، وہ کفر کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے فرمایا ساری زندگی برائی میں گزر جاتی ہے اور جہنم میں اور اس میں ایک درجے کا، ایک بلشت کا فاصلہ رہ گیا تھا، وہاں جا کے دل بدل گیا، نیکی کی طرف تائب ہو گیا، اور رب ذوالجلال نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے تقدیر کا معاملہ کہ جس میں اب ان ساری احادیث کے لحاظ سے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس کا آخر میں جواب دوں گا۔ لکھا ہوا ہے سب کچھ، اور جب یہ شکم مادر میں تھا تو جو لکھا گیا پھر فرشتے کے لحاظ سے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، اب جس کے بارے میں لکھا ہے یہ سعید ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سعید ایسا بھی ہو کہ جو زندگی میں ابھی برے کام کر رہا ہے لیکن عاقبت اس کی بری نہیں ہے، عاقبت اس کی یہ ہے کہ اس کا دل بدلے گا، وہ توبہ کرے گا، وہ نیک بن جائے گا۔ جہنم میں اس میں ایک بلشت کا فرق رہ چکا تھا مگر وہاں سے جنتی بن جائے گا۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو تہجد پڑھ رہا ہے، بڑا نیک ہے، مگر معاذ اللہ اس کی عاقبت بری ہے، اور اس میں اور جنت میں ایک درجے کا فرق، جب ایک بلشت کا فرق رہ جائے گا وہاں جا کے اس کا دل بدل جائے گا، برائی کی طرف معاذ اللہ کفر کر بیٹھے گا، وہاں جا کے بدل جائے گا اور جہنم میں جا گرے گا۔ اس بنیاد پر آج کی اس معاملہ میں یہ ہمیں تقدیر کے مسئلے میں اس ڈر کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی ہے کہ جو نیکی ہمارے پاس ہے اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ عاقبت اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ لٹ جائے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ان امور کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جس وقت پیدا کیا قلم کو، تو خالق کائنات جل جلالہ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے رب ذوالجلال نے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، اور قلم کو کہا لکھ، فقال ما اکتب، اس نے کہا میں کیا لکھوں، قال اکتب القدر، تم تقدیر کو لکھو، فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد، تو قلم نے وہ بھی لکھا جو پہلے ہو چکا تھا اور وہ بھی لکھا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ محققین نے اولیت والی ساری حدیثیں اکٹھی کر کے، کیونکہ کہیں اول ما خلق اللہ نوری، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور جو حدیث جابر تم نے تفسیر سے سنی، کہتے جابر کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، میں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور ایسے اول ما خلق اللہ العقل، یہ بھی ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تو اس پر ایک ہے اولیت حقیقی اور ایک اولیت اضافی۔ اولیت حقیقی وہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اولیت اضافی وہ ہے کہ جو کروڑوں مخلوقات سے پہلے ہے،
اس کی ان کے لحاظ سے اولیت ہے، مگر مطلقاً اولیت نہیں ہے۔ تو اولیت حقیقی ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی ہے، جو حدیث نور جو اس کامل سند کے ساتھ میں نے تمہارے سامنے بیان کی، اس میں جب نور کی تقسیم ہوئی تو آگے مراحل میں پہلے جب عرش کرسی کو پیدا کیا گیا، پھر جا کے لوح و قلم کو پیدا کیا گیا، تو قلم کی تخلیق کئی درجے اس نور کے بعد میں ہے، اور پھر عقل کی اس کے بعد میں تخلیق ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر یہ اولیت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ اولیت ہے اضافی طور پر۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ہے، اس کا پہلا نمبر ہے پاکستان میں، اور دوسرا وہ ہے جس کا پہلا نمبر ہے ایشیا میں، اور تیسرا وہ ہے جس کا پہلا نمبر ہے پوری دنیا میں۔ تو اب تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس بندے کا پہلا نمبر ہے جو پاکستان میں پہلا نمبر رکھتا ہے، تو یہ اولیت حقیقی نہیں ہے، یہ اولیت اضافی ہے۔ یہ ملک کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے پہلے نمبر پر نہیں ہے، اگرچہ اس پر بھی اولیت کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر قلم سے پہلے اگر قلم کی اولیت ہوتی تو پھر یہ کیوں کہا جاتا جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، تو پھر تو اس سے پہلے ہوئی کچھ نہ ہوتا۔ تو یہاں قلم کو پیدا کر کے جب رب ذوالجلال نے فرمایا اکتب، قلم تم لکھو، تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم لکھو ما کان، جو ہو چکا، و ما کائن، جو ہونے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ قلم سے پہلے کچھ ہو چکا تھا، قلم سے پہلے کے بھی امور تھے، قلم کے پہلے بھی مخلوقات تھیں، اور قلم کے پہلے بھی اللہ کا علم تھا، اور رب ذوالجلال پہلے بھی جانتا تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اب قلم کو کہا، تو یہ اولیت قلم کی اضافی ہے، اور پھر قلم کو کہا کہ تم لکھو، قلم نے لکھنا شروع کیا، اور یہاں سے پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے قلم کو اس کے علم کے مطابق کہہ دیا کہ تم لکھو، تو اللہ نے اس کو بھی علم عطا فرمایا ہے قلم کہ تم خود لکھتے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت میں اس کو پکڑا اور پھر اس طرح کا انداز ہو، نہیں، قلم کو خطاب کیا کہ قلم تو لکھ، تو خود لکھ۔ تو قلم کو لکھنے کا حکم دیا، اور قلم نے پوچھا، باقاعدہ اس نے سوال کیا رب ذوالجلال سے، ما اکتبو، میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں؟ تو پتا چلا قلم میں بولنے کی بھی صلاحیت تھی، اور قلم بولا، قلم کی گفتگو ہوئی۔ تو اس پس منظر میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس اور کہا اقرا، محبوب پڑھو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، پڑھو۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہا اقرا، پڑھو۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو کیا پڑھوانا چاہتے ہیں؟ ما جو استفہامیہ ہے، جس طرح اب یہاں پر قلم نے پوچھا ما اکتبو، میں کیا لکھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ تو اس کا یہ مطلب بنا کہ تم جو پڑھوانا چاہو وہ مجھے بتاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار کو اقرا پڑھنا نہیں آ رہا تھا، اور عقل تسلیم بھی یہ کیسے کرے کہ سرکار کو معاذ اللہ اقرا پڑھنا نہیں آتا؟ جو زبان سے بڑا جملہ پڑھ رہے ہیں چھوٹا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جو اپنی زبان سے ما انا بقارئ پڑھ رہے ہیں وہ اقرا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ما انا بقارئ تو جبریل نے کہا نہیں، اقرا تو کہا ہے۔ تو اقرا، یہ تو بچہ بھی چھوٹا سا ہو، جور تو کرنے نہیں تھے، ویسے ہی پڑھنا تھا، اقرا کے پیچھے اقرا پڑھنا تھا۔ تو جو لفظ کسی کے سامنے بولا جائے وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی ویسے بول لیتا ہے، تو کیا یہ بھی صلاحیت نہیں تھی معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے کہ اقرا پیچھے نہ کہہ سکے؟ نہیں، پوچھا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوانا چاہتے ہو؟ اب یہاں پر اقرا چھوٹا لفظ تھا، یعنی جملہ اگرچہ وہ ہے، لیکن ما انا بقارئ، ما بھی ہے، آنا بھی ہے، بقارئ بھی ہے، اور یہ جبریل نے تلفظ کیا بھی نہیں ہے، اور سرکار اپنی زبان سے تلفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقرا تو نہ بول سکے اور ما انا بقارئ بول لے؟ تو جہاں جو قلم کا انداز تھا، جیسے قلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا لکھو، تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو محبوب علیہ السلام بھی جبریل علیہ السلام کو کہہ رہے تھے جبریل
کہتے ہو پڑھو، بتاؤ صحیح کیا پڑھوں؟ تو یہاں قلم کو جس وقت رب ذوالجلال نے حکم دیا اکتب القدر، تم تقدیر کو لکھو، فکاتبا ما کان، کاتبا کا فعل کون ہے؟ قلم، قلم نے لکھا، ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو ماضی میں ہے ہو چکا تھا اس وقت تک اور جو ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ اب قلم مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور علم اس کو ما کانا کا بھی ہے، ما یکون کا بھی ہے۔ اور اگر قلم کو ما کانا اور ما یکون کا علم ہو تو شرک نہیں آتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہو تو پھر کیسے شرک ہو جائے گا؟ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا تم لکھو جو ہو چکا وہ بھی، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی۔ شرک اس لیے نہیں کہ رب کی عطا سے ہے، رب کے دینے سے ہے۔ اور پھر قلم نے اس کو لکھا، اور تقدیر کے مسئلے پر یہ وضاحت ہوئی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ قلم کو حکم دے دیا، اور قلم نے اس کو تحریر کر دیا اور اس کو لکھ دیا۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی اس مضمون کی حدیث مروی ہے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ مروی ہے، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، اور یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ جب باہر تشریف لائے، وفی یدیہ کتابان، آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کتاب ہے۔ اس زمانے میں کتاب کا ہونا، جب کہ ورق نہ ملتا تھا، اور جب ابھی قرآن بھی ہڈیوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، پتوں پہ تھا، اور چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اس وقت سب متعجب ہوئے کہ دونوں پوری کتابیں ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں، اور ایک کتاب نہیں دو کتابیں، اور دو کتابیں لے کر وفی یدیہ کتابان، ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں۔ آپ باہر تشریف لے آئے، اور صحابہ کا مجمع تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا اتدرون ما ہذان الکتابان، صحابہ جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ کتابیں کون سی۔ تو پتہ چلا پہلے کبھی صحابہ نے نہیں دیکھی تھیں، اور صحابہ کی معلومات میں نہیں تھیں، اور یہ کوئی نئی کتابیں تھیں، اور اسی دن ہی ان کا ظہور ہوا تھا صحابہ کے سامنے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں مجلد ہے، کتابی شکل میں، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑی ہے، ایک بائیں ہاتھ میں پکڑی ہے، دونوں کتابیں ہیں۔ اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون سی کتابیں ہیں؟ اگر صحابہ کا یہ ذہن ہوتا کہ یہ قرآن ہی ہے تو بولتے کہ یہ قرآن ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتابیں کون سی ہیں۔ الا ان تخبرنا، کتنا ادب ہے محبوب، ہمیں پتہ نہیں مگر آپ بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہمیں خبر دیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہیں، مگر آپ اگر ہمیں خبر دیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتابیں کون سی کتابیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال للذی فی یدہ الیمنی، جو دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے فرمایا فَهَذَا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب آئی ہے میرے رب کی طرف سے۔ قرآن تو کتابی شکل میں نہیں اترا، قرآن تو ایک ایک آیت، دو دو چار چار آیات کا نزول ہوتا رہا، وہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے رہے۔ ہمارا قرآن کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، یہ کس نجمن یہ آیات کا نزول ہوتا رہا، اور جبریل علیہ السلام آیات لاتے رہے، اور یہ پوری کتاب تھی ہاتھ میں، اور کتنی بڑی کتاب تھی، اور اس میں کیا کچھ تھا اگلے مضمون سے پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی کتاب تھی۔ تعارف اس کا بھی کیا ہے؟ فرمایا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے من رب العالمین، رب کی طرف سے آئی ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں قیامت تک کے جنتیوں کے نام ہیں۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کا سبجیکٹ، فیہ اسماء اہل الجنہ،
جس میں مجموعی طور پر جنتیوں کے نام ہیں، خواہ وہ جنتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا، خواہ وہ جنتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا، خواہ وہ جنتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا، خواہ وہ جنتی ہے اس صدی کا، خواہ جنتی ہے 15ویں صدی کا، خواہ جنتی ہے قیامت تک کا۔ فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں۔ اب دیکھو کتاب پھر کتنی بڑی ہوگی اگر صرف نام ہی لکھے جائیں، صرف نام، ولدیت بھی نہ ہو۔ پاکستان میں اس وقت جتنے بندے ہیں سب کے اگر نام ہی لکھے جائیں تو کتنے دفتر بھر جائیں گے مردم شماری کے، صرف نام اگر لکھے جائیں، اور وہ ایک سال، ایک صدی کے لوگوں کے نام، ایک ملک کے لوگوں کے نام۔ اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ہر جنتی کا نام، وہ کسی صدی کا بھی ہو، کسی زمانے کا ہو۔ تو پھر اس کتاب کی شان کیا ہے، اور پھر اس ہاتھ کی شان کیا ہے جس میں اتنی بڑی کتاب آئی ہے، اور پھر اس دماغ کی شان کیا ہے کہ جس دماغ نے یہ مطالعہ کیا ہوا ہے کہ کوئی جنتی بھی اس لسٹ سے باہر نہیں ہے۔ اس کتاب میں اسماء ہیں اہل جنت کے، اور صرف اسماء ہی نہیں بلکہ پورا تعارف ہے۔ کیسے؟ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ، جنتیوں کے والدین کے نام بھی ہے۔ اب مزید وسعت آ گئی، ان کے اپنے نام بھی ہیں، ان کے والدین کے نام بھی ہیں، اور صرف یہی نہیں، فرمایا وَقَبَائِلِهِمْ، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہیں۔ ہر بندہ جس صدی کا ہے اس کے والدین کا نام، اس کے قبیلے کا نام، وہ جنتی ہے تو اس کتاب میں اس کا نام درج ہے۔ جو کتاب کائنات میں ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کتاب پکڑی ہوئی ہے، اور صحابہ کو اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب دکھا کے پہلے پوچھا جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے کہا محبوب آپ بتائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ کون سی کتابیں ہیں۔ تو فرمایا جو دائیں ہاتھ میں ہے کہ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں نام ہیں جنت والوں کے، اور ان کے آبا کے نام ہیں، اور ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھر ثم اجمل علی آخرہم، اس کا مطلب یہ ہے صرف کتاب دکھائی نہیں، جو کچھ کتاب میں ہے اجمالاً بیان بھی کر دیا ہے، جنتیوں کا ذکر بھی کر دیا۔ پھر اس کتاب کی حتمی حیثیت کیا ہے، یہ کتنی ایتھینٹک ہے، کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جن کا نام اب میرے ہاتھ والی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے، اس کا کوئی نہیں کاٹے گا، وہ جنتی ہی رہے گا، اور جس کا نام نہیں لکھا ہوا وہ شامل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کتاب کی حتمی حیثیت بھی بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ ازل سے ابد تک جتنے لوگوں نے جنتی بننا ہے ان کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ قبیلوں کے ناموں کا اتنا ہے، اتنی حد تک ہے کہ تعارف کے لیے ان کو لکھا جاتا ہے، فخر تکبر کے لیے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ معاشر کے میدان میں تعارف قبیلے کا بھی ہوگا، بندے کا بھی ہوگا۔ اسماء آبائہم، تو وہ جو والدہ کے نام کا تذکرہ مختلف حدیثوں میں آتا ہے تو لوگ کچھ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر باپ کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ماں کے نام سے معاشر میں بندہ بولا جا رہا ہے، باپ کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ تو اس کتاب میں تو باپ کا بھی تذکرہ ہے، دادے کا بھی تذکرہ ہے، آبا کا تذکرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ معاشر کے میدان میں حاضریاں کئی لگیں گی تو کسی گراؤنڈ میں امی کے نام سے پکارا جائے گا، کسی گراؤنڈ میں ابو کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو آبا بھی ہے، پھر قبائل کے نام بھی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ثم قال للذی فی شمالہ، جو کتاب پکڑی تھی اپنے بائیں ہاتھ میں، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب آئی، فی اسماء اہل النار، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، معاذ اللہ، واسماء آبائہم، اور ان کے آبا کے نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔
اور پھر اجمالی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا اور پھر فرما دیا فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ اب اس لحاظ سے ایک طرف سے تو یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا زیادہ ہے اور غیب کے کتنے خزانے رب نے ان کو عطا فرمائے، اور یہ منفرد انداز کی کتابیں ہیں جو قیامت تک کی ساری یونیورسٹیاں، سارے ادارے، سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سب کچھ اکٹھے ہو جائیں تو اس کتاب کے مقابلے میں ایک باب بھی نہیں بنا سکتے۔ کسی کی ایسی ذہانت نہیں، کسی کا ایسا علم کا دائرہ نہیں جتنا وسیع علم میرے رب نے میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آج لوگ برابری کریں محبوب علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کتنی خام خیالی ہے کہ وہ کتابیں جن کا اتنا وسیع نالج ہے اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی آج اپنے طور پر ٹیکنالوجی کے زور پہ کوئی جاننا چاہے تو نہیں جان سکتا، کہ حتمی طور پر کہے کہ فلاں بندہ جہنمی ہے، فلاں بندہ جنتی ہے، اور میرے رب نے میرے نبی علیہ السلام کو ازل سے ابد تک سب کے بارے میں خبر عطا فرما دی ہے، اور تقدیر کے لحاظ سے یہ واضح فرما دیا کہ اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ جو جنت والی لسٹ ہے وہ بھی فائنل ہے، جو جہنم والی ہے وہ بھی فائنل ہے۔ اب یہاں جا کر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ جب وہ لسٹیں پہلے بن چکی ہیں تو پھر آج یہ اعمال صالحہ اور یہ ہم جو جنت کمانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں اور جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، پھر اس محنت کا کیا دخل رہا، اور پھر ان عبادات کے طرف مصروف ہونے، مشغول ہونے کی کیا حکمت رہی؟ تو یہ سوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ اہل جنت کے ناموں پر مشتمل ہے، جو بائیں ہاتھ میں ہے یہ جہنمیوں کے ناموں پر مشتمل ہے، اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فقال اصحابہ، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا ففیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کے پیچھے ویلیو کیا رہ گئی؟ جب سب کچھ پہلے ہی فائنل ہو چکا ہے، سب کچھ پہلے ہی فائنل ہو چکا ہے تو پھر عمل کی ویلیو کیا رہ گئی؟ جہنمی بھی فائنل ہے، جنتی بھی فائنل ہے، تو پھر پیچھے عمل کرنے کا مرتبہ، اس کی حیثیت کیا باقی رہ گئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل اہل الجنة وإن عمل أي عمل، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا جو دوسری حدیث میں جس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی اس میں اور الفاظ ہے کہ جنتی اور جہنمی جو ہے ان کے نام فائنل ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پوچھا گیا محبوب پھر عمل کی حیثیت کیا رہی؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر شخص جو ہے اس کو رب ذوالجلال جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے لحاظ سے آسانی دے دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتے کرتے اس رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور نتیجہ رب ذوالجلال نے جو لکھا ہے ازل میں، یعنی ان کتابوں کے اندر جو نام لکھے ہیں جنتیوں کے اور جو نام لکھے ہیں جہنمیوں کے اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ازل میں لکھا ہے کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو جہنمیوں والے عمل پہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور فلاں بندہ اپنے اختیار سے عمل کرتے کرتے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو جنتیوں والے عمل پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا لکھا ہوا کسی کو مجبور نہیں کرتا، رب ذوالجلال کا لکھا ہوا کسی کو مجبور نہیں کر رہا کہ اس لکھے ہوئے نے اس کو جہنمی بنانا ہے معاذ اللہ یا جنتی بنانا ہے۔ رب ذوالجلال نے تو اپنے ازلی علم میں دیکھ کر جو رزلٹ نکلنا تھا وہ لکھ دیا ہے۔
उस रिजल्ट की खबर दे दी है। दूसरे लफ्जों में इस चीज को ज़हन में रखें कि हम जिस वक्त कमरे बैठे हों और सहन में लोग मौजूद हों तो जो खिड़की के सामने होगा वो नजर आएगा, जो दरवाजे के सामने होगा वो नजर आएगा, और जो खिड़की या दरवाजे के सामने नहीं वो हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन उसी सहन को जो छत पे खड़ा होकर देख रहा है उसको सारे ही नजर आएंगे। अब उसका मुशाहदा और है, अंदर वाले का मुशाहदा और है। और बिला तमसील हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो जमाना हाल में हमारे सामने होता है और जो मुस्तकबिल के पर्दों में लिपट गया है या माजी के पर्दों में लिपट गया है वो हमसे ओझल है, हम उसको नहीं जानते। और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के लिए कोई माजी नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, उसके लिए सब कुछ हाल ही है। तो रब्बे ज़ुल जलाल अज़ल में यह देख रहा था कि 15वीं सदी में जिस बंदे को मैंने पैदा करना है, अल्लाह को उस वक्त नजर आ रहा है कि मैंने इसको इख्तियार देना है, इसने अपनी मर्जी से काम करना है। और मर्जी से काम करते करते इस बंदे की आखिरत मैं देख रहा हूं कि वो जहन्नम में है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने वो अज़ल में रिजल्ट लिख दिया, जो रिजल्ट बंदे का अपने इख्तियार से निकलने वाला है। रब्बे ज़ुल जलाल ने, इंसान ने जो अपने इख्तियार के साथ जो कुछ करना है, चूंकि रब से छुपा हुआ नहीं है, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने एक इंसान को जो खुली छुट्टी दी जाएगी उसको मजबूर महज नहीं बनाया जाएगा, उसको रब्बे ज़ुल जलाल ताकत देगा। और अल्लाह देख रहा है कि वो ताकत नेकी में इस्तेमाल करेगा या बदी में इस्तेमाल करेगा। जो रिजल्ट निकलना है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने अज़ल में वो रिजल्ट लिख दिया है, क्योंकि उसका इल्म उसे बता रहा है, उसके सामने है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। तो पता चला रब्बे ज़ुल जलाल का लिखा हुआ बंदे को मजबूर नहीं करता, बल्कि रब ने लिखा ही वो है कि जो इंसान को इख्तियार के बाद जो सूरत हाल इंसान की बनने वाली है, रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़ल में वो रिजल्ट लिख दिया है। अब रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से इंसान को मजबूर महज नहीं बनाया गया, हां अपने अफ़आल का खालिक भी नहीं बनाया गया, अफ़आल का कासिब बनाया गया है। जो ताकत है अफ़आल के अंदर वो अल्लाह की पैदा करता है, और उनको इस्तेमाल करने का तरीका और वो इख्तियार कसब जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल ने बंदे को अता फरमाया है। ये है वो तकदीर का मामला कि जन्नतियों की किताबें भी तैयार हैं, जहन्नमियों की किताबें भी तैयार हैं, वो लिखा है फाइनल। मगर इसके बावजूद अमल की गुंजाइश बाकी है, इसके बावजूद अमल की वैल्यू बाकी है, इसके बावजूद अमल का किरदार बाकी है। इस वास्ते कि अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये करता रहे ताकि इसका इख्तिताम नेकी पर हो जाए, ताकि ये अपने तौर पर इस ताकत में रहे, इस कुव्वत में रहे कि कहीं मेरा इख्तिताम बदी पे ना हो, मेरा इख्तिताम नेकी पे हो। अब अपनी मर्जी से चलेगा, फिर मर्जी से बदलेगा या नहीं बदलेगा, मर्जी से बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, और ये फैसला कि बिगड़ जाएगा या नहीं अल्लाह को अज़ल में नजर आ रहा है। तो खालिक़े कायनात ने वो मुस्तकबिल का फैसला जो बंदे ने मर्जी से काम करना था अज़ल में लौहे महफूज पे उसको लिख दिया है। अज़ल में फरिश्तों को बाद में बच्चे की तखलीक के वक़्त बाद में बता दिया है कि ये बंदा शकी होगा या सईद होगा। इस वास्ते हमारा ये भी ईमान कामिल है कि हर चीज अज़ल में लिखी हुई है, और हमारा ये भी ईमान कामिल है कि बंदा जो करता है वो उसको मजबूर नहीं किया जा रहा, अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से करता है। जिसकी बुनियाद पर अगर नेकी करता है तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है, और अगर बदी करता है तो अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं ले जा रहा, वो अपनी मर्जी से खुद जहन्नम के रास्ते का इख्तियार कर रहा है। इसकी मिसाल एक मरतबा मैंने पहले भी आपके सामने दी थी और अब भी देता हूं कि हमारी मस्जिद का ये जो सामने वाला कोना है, इस पर एक शख्स कोने पे खड़ा है और इस तरफ से ट्रैफिक आ रही है, और उसने मस्जिद की इस तरफ से गुजर के आगे इस गली में जाना है, और ये कोने पर जो इंसान खड़ा है ये समझता है कि आगे ईंटें पड़ी हैं, सारी गली बंद है। जब कार इधर से टर्न होकर सामने आती है तो रास्ता सिर्फ यही है, आगे जाने वाला रास्ता नहीं है कि टर्न करके उसे इस गली से गुजरना है। वो बेखबर है, उसे कोई पता नहीं कि आगे रास्ता बंद है, और ये कोने पे जो खड़ा है ये किसी को बताता है कि ये जो कार आ रही है ये आगे नहीं गुजर सकती। अब इसने जो खबर दी कि ये आगे नहीं गुजर सकती,
کس بنیاد پہ دی؟ کسی آگے گلی نظر آ رہی ہے اور وہ گلی بند ہے، اس نے خبر دی کہ یہ کار آگے نہیں جا سکتی۔ اب وہ کار واقعی جب پہنچی اور اس نے ٹرن کیا، دیکھا آگے گلی بند ہے، تو اب وہ کیا ڈرائیور یہ کہے گا کہ اس نے خبر دے کے مجھے روک دیا؟ کہ چونکہ اس نے خبر دی ہے کہ کار آگے نہیں گزر سکتی، لہذا اس کی خبر میرے سامنے رکاوٹ بن گئی ہے۔ کوئی بھی ذی عقل یہ نہیں کہے گا کہ خبر رکاوٹ بنی ہے، بلکہ سب کہیں گے کہ خبر دینے والے کو تو پتا تھا، اس نے تو اپنے علم کا اظہار کر دیا۔ رکاوٹ خبر نہیں بنی، رکاوٹ تو واقعے کی اینٹیں بن گئی کہ جو ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، اور صورتحال ہی یہ تھی، صرف فرق اتنا ہے کہ کونے پہ جو کھڑا تھا اس کو پتا تھا، ڈرائیور کو پتا نہیں تھا۔ ڈرائیور یہ سمجھتا تھا کہ رستہ کھلا ہے، اور یہ اپنے علم کے بل بوتے پہ کہہ رہا تھا چونکہ اس کو پتا ہے کہ رستہ بند ہے۔ اب اس کی خبر نے، یہ ایک بندہ ہے، اس کی خبر نے کوئی اثر نہیں کیا گاڑی کے نہ گزرنے میں۔ گاڑی نہیں گزری تو واقعے کے مطابق نہیں گزری، اس شخص کی خبر نے گاڑی کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ وہ ناراض ہو کہ چونکہ اس نے کہہ دیا کہ گاڑی نہیں گزرے گی، لہذا اس کے کہنے کی وجہ سے میں رک گیا ہوں اور گاڑی نہیں جا رہی، یہ نہیں کہہ سکے گا، بلکہ اس کو ماننا پڑے گا کہ ویسے حالات ایسے تھے، واقعات ایسے تھے، زمینی حقیقت یہ تھی کہ رستہ بند تھا تو میں نہیں گزر سکا، مجھے اس خبر نے ہرگز مجبور نہیں کیا۔ تو بلا تمثیل یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرے رب کے لیے ساری کائنات قیامت تک کے لیے ازل میں اس سے کروڑ مرتبہ زیادہ واضح تھی جس طرح اس کونے پہ کھڑے ہوئے بندے کے سامنے گلی واضح ہے۔ تو رب ذوالجلال ازل میں ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا کہ کون کس گلی سے گزرے گا، کون کس گلی سے نہیں گزرے گا، کون آگے بڑھ جائے گا، کون پیچھے رہ جائے گا۔ تو وہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر اللہ نے رزلٹ لکھ دیا ہے، اور اس کا رزلٹ جو لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مجبور نہیں کر رہا۔ اگر کسی کی گاڑی نہیں گزری تو اپنے کرتوت کی وجہ سے نہیں گزری، نفس الامر کی وجہ سے نہیں گزری۔ رب کی تقدیر کسی پر کوئی ظلم کرنے والی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہرگز کسی کو کوئی مجبور کرنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی جہنمی بنا تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بنا، اگر جنتی بنا تو اپنے عمل کی وجہ سے بنا۔ رب ذوالجلال نے ہرگز اس کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے تو اصل میں سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ جب میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ کیا کرے گا، جو کچھ مستقبل میں ہونا تھا رب نے ہر بندے کے اختیار پانے کے بعد جو اس کا رزلٹ تھا اپنے علم ازلی کی بنیاد پر اس رزلٹ کو ازل میں ہی لکھ دیا ہے۔ اس واسطے یہ دونوں باتیں طے شدہ ہیں کہ ازل سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ازل سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کا خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے مستقبل کو دیکھ کے جو رزلٹ تھا وہ لکھا ہے، اور مستقبل کا رزلٹ رب کے مجبور کرنے کی وجہ سے تیار نہیں ہوا، بندے کے اپنے اختیار کی وجہ سے بنا ہے کہ جو کچھ اس نے مستقبل میں اپنے اختیار سے کرنا تھا رب ذوالجلال نے وہ رزلٹ لکھ دیا ہے۔ تو اب یہ بھی طے ہے کہ سب کچھ لکھا ہے، یہ بھی طے ہے کہ اس کا خلاف نہیں ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ بندہ جو کر رہا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس راستے کے اس نے جو کرنا تھا رب ذوالجلال نے ازل میں اس رزلٹ کو لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے ازل میں یہ کچھ کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر تقدیر کے مسئلے پہ اگر کوئی الجھے تو اس انداز میں آپ اس کو مطمئن کریں، اس کے ایمان پر پہرا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔